اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چیزیں الحمدللہ بیان ہوتی رہتی ہیں، پھر وہ مختلف جو ذرائع ہیں بیان کے ان میں جاتی ہیں، طبع ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، المرشد میں چھپتی ہیں، الگ سے کتابیں چھپتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کو ذوق مطالعہ کم ہے، پڑھتے نہیں ہیں، یا جو بیان کیا جائے اسے توجہ سے سنتے نہیں ہیں۔ جن چیزوں کے بارہا جواب دے دیے جاتے ہیں وہی سوال پھر آ جاتے ہیں۔ سر فہرست ایک سوال ہے جو کم و بیش ہر ساتھی کرتا ہے، اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی میں ذکر تو کرتا ہوں، محنت بھی بڑی کرتا ہوں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ گزارش یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، دو ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے ہمارا ذاتی مشاہدہ، حواس ظاہری سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح قلب زندہ ہو جائے، اللہ کی عطا ہے وہ مشاہدہ عطا کر دے، کشف ہو جائے، تو وہ بھی ہمارا ایک ذاتی ذریعہ ہے جاننے کا، علم کا۔ ہمارا ظاہری ذریعہ جو علم کا ہے، حواس خمسہ ہیں، ہم پڑھ کر جانتے ہیں، سن کر جانتے ہیں، دیکھ کر جانتے ہیں، چکھ کر جانتے ہیں، چھو کر جانتے ہیں۔ کیا جو کچھ ہم اندازہ کرتے ہیں یہ سارا درست ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، ہمیں غلطیاں لگتی ہیں، دیکھنے میں غلطی لگتی ہے، سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر حواس باطنی عطا ہو جائے، کشف و مشاہدہ ہو جائے، تو ہماری ذات میں وہ کمی ہے کہ ہمیں اس میں بھی غلطی لگتی۔ تو پھر یقینی بات کون سی ہے؟ یقینی بات وہ ہے جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا۔
ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جسے کتاب کہنا چاہیے۔ الکتاب دا بک، جس کے ساتھ کی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ الکتاب بظاہر ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس سے بچے بھی بوڑھے بھی لوگ زبانی حفظ کر لیتے ہیں، زبانی یاد کر لیتے ہیں، لیکن دنیا و آخرت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کتاب نے رہنمائی نہ کر دی۔ الکتاب کے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس نے دنیا بھر کی کتابوں سے بے نیاز کر دیا۔ یہ کتاب ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمحہ مبارک سے، آپ کی زبان حق ترجمان سے اللہ کی مخلوق تک پہنچی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ تو گویا سارے کا سارا مدار اعتماد علی الرسول پر ہے۔ قرآن کریم اس موضوع پہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین، اہل تقوی۔ متقین اور اہل تقوی کون لوگ ہیں؟ وہ بندے جو اللہ سے اپنا بندگی کا رشتہ استوار کر لیں، وہ لوگ جنہیں اللہ کی عظمت پہ یقین کامل نصیب ہو جائے، وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہو جائے۔ اب جب ایمان نصیب ہو گیا، سمجھ لیا میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہے، وہ میرا رب ہے، پروردگار ہے، لمحہ لمحہ مجھے پال رہا ہے، ایک ایک سیل بنا رہا ہے۔ اب آگے چلنا کیسے ہے؟ بندہ ہو کر میرے فرائض کیا ہیں اور مالک کے حقوق کیا ہیں؟ بحیثیت بندہ مجھے اللہ نے حقوق کیا دیے ہیں، میں اللہ سے کیا طلب کر سکتا ہوں، اس کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ لمحہ لمحہ بیتتی ہوئی زندگی کے ہر کام کے ساتھ یہ سوال جڑا ہوا۔ فرمایا اس کا جواب یہ کتاب دیتی ہے۔ ھدی للمتقین، صحیح رہنمائی فرماتی ہے ان لوگوں کی جن میں یہ طلب پیدا ہو جائے کہ اب مجھے اپنے مالک کے ساتھ کس طرح نبھانا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیسے جینا ہے۔ متقین کون ہیں؟ ھدی للمتقین، یہ متقین ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے ذرائع نہیں پہنچ سکتے، ان کا اپنا علم نہیں جان سکتا، ان کے اپنے حواس نہیں جان سکتے، ان کا اپنا مطالعہ نہیں سمجھ سکتا۔ ان کے لیے ہر چیز پردہ غیب میں ہے۔ تو جو پردہ غیب میں ہے اسے مانتے کیسے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر، آپ کے بتانے سے یقین جانتے ہیں۔ اپنی ذات میں وہ نہ حواس ظاہری سے جان سکتے ہیں، نہ حواس باطنی سے جان سکتے ہیں، نہ وہ اللہ کریم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے، نہ کوئی مثال ہے، پھر بھی مانتے ہیں۔ صرف ایک ذریعہ ہے ان کے پاس کہ حضور نے یہ بتایا ہے، اس پہ جم جاتے ہیں، زندگی صرف کر دیتے ہیں، اس پہ مر جاتے ہیں، جانیں نچھاور کر دیتے ہیں،
قربان ہو جاتے ہیں، یہ انہیں یقین ہے غائبانہ۔ غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحواس، آدمی کے حواس سے جو چیز پوشیدہ ہو اسے غیب کہتے ہیں، یعنی ان کے اپنے حواس ظاہری ہوں یا باطنی ہوں وہ نہیں جان سکتے۔ جان نہیں سکتے تو مانتے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مانتے، یعنی مقصود ایمان بالغیب ہے۔ یہ ایمان بالغیب اتنی مضبوط چیز ہے، اتنی طاقتور ہے کہ یقیمون الصلاۃ، انہیں اللہ کی اطاعت پہ لگا دیتا ہے۔ جسے دیکھ نہیں سکتے، جسے سن نہیں سکتے، جس کو کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، اس کے سامنے دست بستہ کھڑے اس سے گزارشات پیش کر رہے ہیں، اس کے سامنے سر مسجود ہو کر اس کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، کسی ذریعے سے جان سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے، اور یہی اعتماد علی الرسول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو بتایا وہ سچ ہے اور حق ہے۔ کشف و مشاہدہ ایک خصوصیت ہے ذکر الہی کی، جلدی یا بدیر ہر ایک کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہیں، کسی کو بظاہر سامنے جس طرح دن کی روشنی میں نظر آتا ہے اس طرح چیزیں نظر آتی ہیں، کسی کو امثال نظر آتی ہیں، کسی کو وجدان ہوتا ہے، بات اس کے دل میں آ جاتی ہے، بات وہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں کشف و مشاہدے کی، اور ان میں سے ہر صورت کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ذاکر پہ وارد ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح کرے۔ لیکن اس سب کا کیا حاصل؟ کیا یہ کشف یقینی ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کا اعتبار ہے؟ نہیں۔ جس طرح آپ ظاہراً دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کو پیش کیا جاتا ہے ان اصول و قوانین پر جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اگر ان کے خلاف ہیں تو ساری غلط ہے۔ ان میں صحیح صرف وہ ہے جو حضور کے ارشادات کے مطابق ہے، باقی ساری خبریں فضول ہیں۔ اسی طرح کشف و مشاہدہ بھی پیش کیا جاتا ہے شریعت مطہرہ، جو حضور نے فرمایا وہ درست ہے، جو میں نے دیکھا وہ غلط ہے۔ اگر میرا دیکھنا حضور کے ارشاد کے مطابق ہے تو الحمدللہ میں نے ٹھیک دیکھا، یا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بات جو جملہ کہتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم غلط سمجھ لیتے ہیں۔ کہنے والے نے بات صحیح کی، لکھنے والے نے بات صحیح لکھی، ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم اس کا کوئی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں جو درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح کشف و مشاہدہ میں بھی آدمی جو دیکھتا ہے وہ اسے غلطی لگ جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے غیر نبی کا کشف قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ صرف اللہ کے نبی ہیں جنہیں غلطی نہیں لگتی، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، جو سنتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ کسی غیر نبی میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ جو دیکھے جو سمجھے وہ کہے یہی حق ہے، نہیں، وہ پیش کیا جائے گا ارشادات عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی حدود کے اندر ہے تو درست ہے،
اس سے ٹکراتا ہے تو اسے پھینک دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حق وہی ہے جو حضور نے بتایا، اور یہ ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ عبادات سب سے اعلیٰ فعل ہے دنیا میں، انسان جو کرتا ہے، جتنے کام کرتا ہے، سب سے اعلیٰ کام اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا یہاں بھی ایمان بالغیب ہے، ساری زندگی اطاعت کرتا ہے، ایمان بالغیب پر کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جان لٹا دیتا ہے، اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، ایمان بالغیب پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ یہ کشف و مشاہدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ آدمی مسلسل ذکر کرتا ہے، اس پر انوارات آتے ہیں، دل روشن ہوتا ہے، تو چیزیں دیکھنے کی استعداد اس میں پہلے زندگی آتی ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر وہ بالغ ہوتا ہے، سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی زندہ تو ہوتا ہے، کیا یہ گرمی سردی دھوپ چھاؤں سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا نا، وقت لگتا ہے، 16-17 برس لگ جاتے ہیں تب جا کر کچھ تھوڑی بہت شعور آتا ہے۔ اسی طرح دل بھی، مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ مجھے 10-12 دن ہو گئے ذکر کرتے، مجھے ابھی کچھ نظر نہیں آیا۔ میرے خیال میں ان کی عمر مبارک 90 سال کے قریب تھی۔ 90 سال ضائع کر دیے، 10-12 دنوں میں کیا نظر آئے گا؟ اور کیا دیکھنا چاہتا؟ تمہیں نظر آئے گا تو اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے کہ وہ صحیح ہے؟ انسان ہر کام کے ساتھ کوئی نہ کوئی غرض وابستہ کر لیتا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ مادی زندگی میں ہم بلا غرض کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جو زندگی روح کی ہے، جو قلبی ہے، جو باطنی ہے، وہ غرض سے نہیں ہوتی، اس کا مقصد اللہ کی اطاعت اور قرب الہی ہے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں یہ وصولیاں نہیں ہوتی، اور اگر اس میں بھی ہم نے وصولی کا ذکر تو کر رہے ہیں، دکھائی کچھ نہیں، دکھائی کیا دے گا؟ دکھائی تو کافر کو بھی دے جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے جب زندگی خاتمے کے قریب آتی ہے، موت آتی ہے، موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، تو کافر سے بھی کہتے ہیں کہ فیما کنتم، یہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ تمہارے تو ذرے ذرے میں کفر کی بدبو ہے اور کفر دھسا ہوا ہے، تو کیا کرتے رہے ہو اللہ کی زمین پر اتنا عرصہ؟ تمہیں فیما کنتم، کیا جھک مارتے رہے ہو؟ جو کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، دیکھو فرشتے کی بات سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ ہم تو کمزور لوگ تھے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم تو عام آدمی تھے، ہم تو رعایا تھے، ہم تو پبلک تھے، ہم تو عوام تھے۔ جس طرح حکمرانوں نے، صاحب اختیار و اقتدار لوگوں نے ذریعے بنائے، قانون بنائے، ضابطے بنائے، اسی طرح ہم بھی زندگی گزارتے رہے۔ اب وہ سارے کافرانہ تھے تو ہمارے بس میں کیا تھا؟ وہ تو سارے ہی گستاخانہ اور کافرانہ تھے اور انہوں نے ہمیں معروم کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں پڑی تھی؟ جہاں تم عقیدہ صحیح نہیں رکھ سکتے، جہاں تم عمل صحیح نہیں کر سکتے، جہاں تم اللہ کی اطاعت ہے وہ جگہ چھوڑ دیتے۔ زمین وسیع پڑی ہے اللہ کی، جنگلوں میں نکل جاتے یار، جنگلی پھل کھا کے عمر بسر کر دیتے، اللہ کی نافرمانی تو نہ کرو۔ فَلِمَ تُهَاجِرُوا فِيهَا، کیوں نہیں نکل گئے ان جگہوں کو چھوڑ کر ایسی جگہوں پر جہاں تمہیں کوئی برائی پہ مجبور نہ کرتا؟ یہ تو کر سکتے۔ شاید یہ باتیں
ہماری سمجھ میں نہ آئے، چونکہ ہماری توجہ تو اب اس طرح ہے کہ ہم چند روپوں کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کفرستان میں بھی جانے کے بےتاب بیٹھے ہیں۔ پاکستانیوں کو تو اگر وہاں جا کر سارے شور کرتے ہیں جی یہاں حلال نہیں ملتا، جی گوشت نہیں ملتا، سب جنہیں یہاں دال کھانا نصیب نہیں وہ بھی وہاں جا کر گوشت کے شوقین ہو جاتے ہیں، جی حلال گوشت بھی نہیں ملتا تو گوشت نہ کھاؤ۔ گوشت کا متبادل دالوں میں بھی ہے، سبزیوں میں بھی ہے، وہ کھا لو۔ یہاں کون سے تم روز گوشت کھاتے ہو؟ وہاں روز گوشت کھانا ہے، ملتا نہیں جی، حلال نہیں ملتا تو گئے کیوں؟ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستانیوں سے کہا جائے کہ اپنی زمین اور گھر یہ امریکی سفارت خانے کو دے دو اور امریکہ کا ویزا لے لو، تو امریکہ سارا پاکستان خرید لے، یہ سارے چلے جائیں۔ صرف امریکہ نہیں، کوئی بھی باہر کا ملک یہ ویزا کھول دے کہ اپنی جائیداد، مکان، ہر چیز سفارت خانے کے نام کرو، ہماری حکومت کے نام کرو اور تمہارے ملک میں یہ سارے بیچ کے چلے جائیں۔ مانا کہ یہاں اسلام نافذ نہیں ہے، لیکن یہاں اسلام پر عمل کرنے سے روکتا تو کوئی نہیں۔ مانا کہ سودی نظام ہے، لیکن جو سود نہیں لیتے انہیں کوئی ملک سے نکال تو نہیں دیتا، زبردستی تو کوئی نہیں دیتا۔ کم از کم یہ سہولت تو ہے کہ آپ دین پر عمل کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو پھر وہاں کیوں جاتے ہیں جہاں عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، جہاں آپ اذان نہیں کہہ سکتے، جہاں آپ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے، جہاں آپ کو کھانے کو حلال نہیں ملتا، جہاں سود بھی ہے، جہاں شراب بھی ہے، جہاں بدکاری بھی ہے، جہاں بے حیائی بھی ہے، جہاں برا، تو کیوں جاتے ہیں؟ کہیں کوئی کمزوری ہے، کہاں؟ ایمان بالغیب میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر اعتبار نہیں ہے، جو خود دیکھتے سنتے ہیں اس پر اعتبار ہے کہ وہاں بڑی موجیں ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں بڑے پیسے ملتے ہیں۔ یہ اپنی سنی بات ہے نا، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی پیسے درختوں کے ساتھ کوئی نہیں لگے ہوئے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک فون تھا برطانیہ سے کہ جی بچے جوان ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اور وہ آدھا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ان کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو میں نے کہا تم کون سا انہیں حرم بیت اللہ لے گئے تھے؟ تم بھی تو انہیں کفرستان میں لے گئے تھے، وہاں پر یہی پھل لگنا تھا، پڑھنے دو، آگے جائیں گے تو تصدیق ہو جائے گی۔ یہ حالات ہیں، یہ ماحول ہیں لوگوں میں۔ تو امریکہ سے ایک ساتھی کا فون آتا ہے، جی وہ میرے بچے چلے گئے، جی وہ عیسائی لڑکی کے ساتھ لڑکا چلا گیا۔ جی میں نے کہا یہاں تو لڑکے لڑکیاں لے جاتے ہیں، وہاں لڑکیاں لڑکے لے جاتی ہیں، کمال ہے۔ ہر ملک کا اپنا رواج ہے، تو عیسائی کے ساتھ۔ تو میں نے کہا یار تم اسے لے کر کس معاشرے میں، کس سوسائٹی میں گئے تھے؟ اگر اس جیسا ہو گیا ہے تو اور کیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ امریکہ جا کر ولی اللہ ہو جاتا؟ کیوں گئے تھے؟ کھانے کو حلال نہیں ملتا، پہننے کو پاک کپڑا نہیں ملتا، اذان نہیں کہہ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بے حیائی دیکھنی پڑتی ہے۔ تو کیوں پیسے ملتے ہیں؟ پیسے بھی وہی ملتے ہیں جو نصیب میں ہیں۔ وہی ذرہ خوراک کا بندے کے وجود کا حصہ بنتا ہے جو ازل سے مقرر ہے۔ اربوں روپے بھی جمع کر کر کے لوگ رکھ کے مر جاتے ہیں، بادشاہ خزانے چھوڑ کے مر جاتے ہیں، دولت مند دولت چھوڑ کے مر جاتے ہیں، کھاتے وہی ہیں جو ان کے نصیب کا، اور وہ ہر جگہ ملتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تعلق رکھتی ہیں ایمان بالغیب سے۔
ایمان بالغیب ہی نہ ہو یا کمزور ہو جائے تو پھر بات آ جاتی ہے ذاتی مشاہدے پر، ذاتی تجربے پر، ذاتی علوم پر۔ تو یہ ہمارے یہ ساتھی کیوں جاتے ہیں؟ یہ ذاتی علم، ذاتی مشاہدے، ذاتی خبر کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ انہیں کوئی اللہ تو منع کر رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کیوں جاتے ہو جہاں کفر ہے، جہاں برائی ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ بلکہ وہ جگہ چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ جہاں آرام سے دین پر عمل کر سکتے۔ تو ہم انتخاب کرتے ہیں اپنے ذاتی تجربے کا جو ایمان بالغیب نہیں ہے، وہ ہمارے آنکھوں پر، ہمارے کانوں پر، ہماری سماعت پر، ہماری بصارت پر، ہمارے حواس پر ہمارا اعتماد ہے۔ مطلوب ایمان بالغیب ہے، تو جب مطلوب ایمان بالغیب ہے تو پھر کشف کی طلب اور کشف کی کوشش کی کیا ضرورت ہے؟ جب کشف نے بھی واپس اسی ایمان بالغیب کی طرف آنا ہے اور اسی ہستی کے ارشادات کے تابع ہونا ہے، تو پھر ایک تماشا ہی ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ جماعت میں بھی یہ مرض ہے، میں تو بڑا شور تو میں بہت کرتا ہوں، لیکن لوگ کب سنتے ہیں؟ ایسا دور آ گیا ہے کہ یہ چیز عام کرنے کی نہیں ہے۔ ہر بندے کو، ہر مرد، ہر خاتون کو ذکر پہ لگا دینا یہ درست نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ یہ بہت نازک، حساس اور قیمتی چیز ہے، اور مستقل مزاج لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان بالغیب ہے۔ اسی لیے آپ اہل اللہ کی تاریخ پڑھ جائیے تو لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، ان کے مرید ہوئے، تسبیحات بتائیں، انہیں تلاوت کا بتایا، لیکن ذکر قلبی میرا خیال ہے 5 لاکھ مرید ہیں تو شاید 2-4 کو کرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ۔ آج ہم نے کیوں یہ فساد کھڑا کر دیا؟ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ اللہ کی مرضی۔ آج ایسا دور آ گیا ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں ان کا ایمان بالغیب نہیں قائم ہو رہا، تو جو نہیں کرتے ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ عید ایمان بالغیب کا تھا، لوگ ایمان پر قائم تھے، حق کو حق اور باطل کو باطل جانتے۔ خطائیں بھی ہو جائیں، گناہ بھی ہو جائے تو گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، نیکی کو نیکی سمجھتے تھے۔ ایمان بالغیب کا عید تھا۔ آج کے اس عید میں لوگ ایمان بالغیب سے رخصت ہو چکے ہیں، شریعت پر اعتماد نہیں، استاد پر اعتماد نہیں، شیخ پر اعتماد نہیں، جو خود دیکھیں سنیں وہ مانتے۔ عمومی گمراہی کا دور ہے، اور یہ اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کرے کم از کم ذکر کی برکت سے کچھ عقیدہ تو بچ جائے، ایک حد تک نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت تو پیدا ہو جائے۔ یہ سوال بڑے ساتھی کرتے ہیں، اور جو سمجھدار ہیں وہ ذرا پھیر کے کرتے ہیں، جو سادے ہیں وہ تو سیدھا کرتے ہیں نا کہ 10 دن ہو گئے ذکر کرتے کچھ نظر نہیں آیا، یہ تو سادی سی بات ہے نا۔ تو جو سمجھدار ہیں نا وہ تھوڑا سا اس میں پیش ڈالتے ہیں، وہ جی کیسے پتہ چلے میرے لطائف روشن ہو گئے؟ بات وہی ہے، سوال وہی ہے، بات وہی ہے، مفہوم وہی ہے۔ تو بندہ سمجھدار ہے نا، اس نے تھوڑا سا اسے ٹچ دے دیا ادبی، اور وہ اس انداز میں ہو گیا۔ تو بھائی پتہ چلے، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کی محبت اللہ کے رسول سے بڑھی، آپ کا ایمان بالغیب مضبوط ہوا،
اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے آپ کو نیک کام پہ لگا دیا۔ ہم کیوں نمازیں، کتنی مخلوق ہے سارا دن کھاتے پیتے کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ نے فرض عین قرار دیا ہے اسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بتائی ہے، اور نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کا ہر مقبول بندہ ادا